السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ نے سب سے پہلے تو حمد کا مرکزی خیال جو آپ کا کام رہ گیا تھا وہ کرنا ہے۔ مرکزی خیال یعنی کہ شاعر کا اہم نقطہ خیال کیا تھا کہ وہ یہ نظم جو لکھ رہا ہے تو وہ بتانے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو حمد کا مرکزی خیال مختصراً یہ کہ شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز بنانے والا پروردگار عالم ہے۔ اس کائنات میں موجود، آسمان پر موجود، زمین پر موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اب آپ نے نظم پڑھی ہے اور آپ نے اپنے الفاظ میں اس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کس طرح اس نے انسان کے لیے ان چیزوں کو، کون کون سی اہم چیزوں کو خلق کیا ہے، کیوں، یہ تمام کچھ آپ نے مرکزی خیال میں تحریر کرنا ہے۔ اتنا طویل آپ نے مرکزی خیال نہیں لکھنا اور نہ ہی اتنا مختصر لکھنا ہے۔ آپ نے اپنے بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے مرکزی خیال کو بیان کرنا ہے۔ اگلا جو ہم آج سبق پڑھیں گے وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت نبی آخر الزمان احمد مرسل، دانائے صبح، خاتم النبیین، سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نظم میں تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اور شاعر محشر رسول نگری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ اس نے یہ نعت لکھ کر، یہ نظم لکھ کر بتایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا، لیکن اس کائنات میں آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے نعت کو شاعرانہ انداز میں پڑھوں گی تاکہ آپ کو نعت پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبیٰ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزم جہاں میں، لیکن آخر میں سب سے آیا، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، پھیلیں جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو، محشر خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ مشکل الفاظ کہ جن کے معنی آپ نے اپنی کاپی کے اوپر درج کرنے ہیں۔ نعت ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ پیغام حق، سچا پیغام، سچی بات، اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ انسانیت، انسان ہونا،
संवारना, खूबसूरत बनाना, आराइश करना, सजाना। उक़बा दूसरी दुनिया मुराद यानी आखिरत की ज़िंदगी। बेहतर, उम्दा, अच्छा। राज छुपी हुई बात। नूर रोशनी। बज़्म जहाँ मुराद दुनिया की महफिल। हदायत सीधा रास्ता दिखाना। गाफिल गफलत में पड़े हुए। कुफ्र और शर बदी की कुव्वतें। हर सू चारों तरफ, हर तरफ। तौहीद अल्लाह ताला का एक होना। शुआएं किरणें। खालिक बनाने वाला, खल्क करने वाला, मुराद अल्लाह ताला की ज़ात। दर दरवाज़े। मखलूक इंसान, चरिंद परिंद, हैवान, यानी कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया हो, खल्क किया हो। दो मिसरों को मिलाकर आपका एक शेर है। पहले दो मिसरे आपका एक शेर कहलाएगा। इस तरह आपके कुल अशार जो बनते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल अशार की तादाद 8 है आपकी। पहला जो शेर है, नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। यानी कि शायर इस शेर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि मैं उस नबी की तारीफ़ में ये नज़म लिख रहा हूँ कि जिसने अल्लाह ताला का सच्चा पैगाम लोगों तक पहुँचाया, अल्लाह ताला की सच्ची बात लोगों को बताई, सुनाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। आपने इंसानों को बताया कि किस तरह इंसान होने का हक़ अदा करना है, क्योंकि जब आप नबूवत पर फाइज़ हुए तो इंसानियत अपने मुकाम व मर्तबा से गिर चुकी थी। इंसानों के साथ, ग़ुलामों के साथ, औरतों के साथ, बेटियों के साथ नारवा सलूक रवा रखा जाता था। आपने बताया कि इंसान की अज़मत क्या है, और इंसान जब सीधे रास्ते पर चलेगा तो तभी वो सही मायनों में इंसान कहलाने का हकदार होगा। दूसरा शेर, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी बनने के बाद, नबूवत पर फाइज़ होने के बाद जब तबलीग करने के लिए लोगों को बुलाते थे तो आप उन्हें बताते थे कि उन्होंने ऐसे कौन से तौर तरीके अपनाने हैं, ऐसी कौन सी बातें अपनानी हैं कि जिससे वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। आपने लोगों को बेहतरीन अंदाज में अपनी दुनिया को सजाने के, खूबसूरत बनाने के तमाम तरीके बताए। आपने लोगों को वो तमाम आमाल सरअंजाम देने के मुतल्लिक बताया कि जिससे न सिर्फ़ हमारी दुनिया की ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि हमारी आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। आपने लोगों को बताया कि दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है, और हमेशा की
جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آپ نے لوگوں کو وہ تمام پوشیدہ چھپی ہوئی باتیں بتائیں کہ جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزم جہاں میں، لیکن آخر میں سب سے آیا، کہ شاعر اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو خلق کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور پھر آپ کے نور کو بنانے کے بعد پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو، اس میں موجود تمام چیزوں کو خلق کیا، بنایا ہے آپ کے نور کو سب سے پہلے، لیکن آپ کو سب سے آخر میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سردار الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس دنیا کی محفل میں سب سے آخر میں بھیجا تو پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ پروردگار عالم نے منقطع کر دیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور آپ ہی ہیں کہ جو تمام انسانوں کو، تمام بنینوں انسان کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کے طریقوں سے آشنا کروائیں گے۔ آج آپ کے یہ 3 اعشار کہ جن کی تشریح آپ کو سمجھائی گئی ہے، آپ نے ان مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپی کے اوپر تحریر کرنے ہیں، اور آپ نے ان اشعار کی تشریح اپنی کاپی کے اوپر تحریر کرنی ہے، اور پھر مجھے یہ کام آپ نے سینڈ کرنا ہے انتہائی خوبصورت انداز میں۔ اپنے اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔